کیا آپ جانتے ہیں ایک صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی جسے آج ہم قطر کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کی 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے۔ 10 سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہوا۔ اب جبکہ قطر اپنی فلک بوس عمارتوں، پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو گیا ہے، تو بی بی سی کی جانب سے ان 3 تبدیلیوں کا تجزیہ کیا گیا ہے جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا۔ 21ویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا۔ 2 سال بعد سن 2006 میں معیشت میں 26.2% اضافہ ہوا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر سن 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے، تو سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ 1 سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم قرار دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی، جو تھی قدرتی گیس کی دریافت۔ جب سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئرز نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا، تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسی ایٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو فطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔